تین لوگ اللہ پاک کے مہمان ہیں۔ ایک بندہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے جاتا ہے، دوسرا وہ شخص کہ جو عمرہ کرنے کے لیے اللہ پاک کے گھر جاتا ہے، اور تیسرا وہ آدمی جو حج کے لیے اللہ کے پاس جاتا ہے، اللہ کے گھر میں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ تین آدمی جو ہیں یہ میرے مہمان ہیں، وہ اللہ سے جو بھی مانگتے ہیں تو اللہ ان پر فضل کرتا ہے۔ دین کے جتنے بھی کام ہیں اس بارے میں یہ اصول رکھنا چاہیے کہ ان کو ہمیشہ مقدم رکھیں، کیونکہ ہمیں یہ ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ میرے سارے کام کرنے والا، بنانے والا وہ صرف اللہ ہے۔ آج ہم دین کے کاموں کو دنیا کے کاموں کے پیچھے رکھتے ہیں اور دنیا کے کاموں کو ترجیح دے دیتے ہیں۔ بھائی عمرہ کر لو، حج کر لو، حج تم پہ فرض ہے، حج کیوں نہیں کرتے؟ تو بندہ کہتا ہے نہیں میں پہلے یہ کام کر لوں، میں پہلے بچوں کی شادیاں کر لوں، میں پھر یہ کر لوں، میں پیسے جوڑ لوں، میں اتنے پلاٹ لے لوں، پھر جا کے کروں گا۔ وہ کرتے کرتے وہ توفیق ہی چھن جاتی ہے، کیونکہ یہ دین کے جتنے بھی کام ہیں یہ شوق اور طلب کے ساتھ ہیں۔ بندہ جب ان کاموں کو ترجیح نہیں دے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کی توفیق ہی نہ ہو ساری زندگی۔ لیکن اگر یہ بندہ ان کو مقدم کر کے کرے، اور اگر فرض ہے پھر تو دوسری کوئی رائے نہیں، اور اگر اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے، بچے بھی چھوٹے ہیں اور نفلی عمرے بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کریں۔ یہ مت سوچیں کہ مستقبل میں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، کیونکہ جو بندہ بھی حج اور عمرے کے لیے جائے گا اللہ رب العزت کا وہ خاص مہمان بنے گا، اور اللہ پاک سے جب وہ مانگے گا دنیا اور آخرت کی بلائیاں تو اللہ اس پہ انعامات کی بارش کرے گا۔ اور اسی طرح دین کے جتنے بھی دوسرے معاملات ہیں، عبادات ہیں، یاد رکھنا چاہیے کہ اس کو ہمیشہ جو ہے وہ مقدم رکھنا چاہیے اور ترجیح دینی چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جب بندہ اللہ کے لیے اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے تو اللہ پاک اس کی دنیا کو اس کے سامنے سمیٹ دیتے ہیں، اس کی ضرورتیں اللہ پاک غیب سے پوری کرنے لگتے ہیں۔ اور جب بندہ اللہ کو چھوڑ کے اور دنیا کے کاموں کے پیچھے لگ جاتا ہے اور دنیا کو ہی اپنا سب کچھ بنا لیتا ہے تو اللہ اس کے کاموں کو بکھیر دیتے ہیں، اس کی ضرورتوں کو اس کے نظر کے سامنے جو ہے وہ اس کو کر دیتے ہیں، اور وہ اسی کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ تو وہ کرتے 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 نہ وہ کام پورا ہوتا ہے نہ اللہ پاک ملتے ہیں۔ اس لیے اللہ کو پالیں، اللہ پاک دنیا آپ کے قدموں میں لا دے گا۔ اگر اللہ سے دور جائیں گے تو اللہ پاک سے بھی دور ہو جائیں گے، اور دنیا کے کام اور جو تکلیفیں اور پریشانیاں وہ بدستور اسی طرح ہی رہیں گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اللہ کا خاص مہمان بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔